السلام علیکم ڈیئر گائز، میں ہوں آپ کا دوست اور آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ایک نئی ویڈیو جس میں ایک نئی تحقیق ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دینی ہے کہ ٹائٹینک جو جہاز ڈوبا تھا اس کی ایک نئی وجہ سامنے آ گئی ہے۔ اس کے ڈوبنے کی وجہ شمالی بحر اوقیانوس میں ٹائٹینک، جسے کبھی نہ ڈوبنے والا بحری جہاز قرار دیا گیا تھا، سمندر کے ٹھنڈے پانی میں ڈوب کر تاریخ کا حصہ بن گیا اور اب تک دنیا بھر میں لوگوں کی یادوں میں موجود ہے۔ ٹائٹینک کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ یہ سب کے ذہنوں میں ہے کہ ایک جہاز بنایا گیا تھا، دنیا کا سب سے بڑا جہاز، اور اسے کہا گیا تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں ڈوبے گا۔ ٹیکنالوجی سے بھرپور اور اس پہ کافی انویسٹمنٹ بھی کی گئی تھی اور لوگوں نے اس میں کافی دلچسپی بھی ظاہر کی تھی، اور اس کا نام بھی اسی وجہ سے رکھا گیا تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں ڈوبے گا۔ لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ اپنی پہلی ہی رات، یعنی جو پہلا اس کا سفر تھا، اس میں ہی یہ پانی میں ڈوب کر تاریخ کا حصہ بن گیا۔ لوگ اس کو ایک عبرت کے مقام پر بھی لیتے ہیں کہ ایک دعویٰ کرنا، پھر اس پہ قائم نہ رہ سکنا۔ یہ واقعہ 14 اپریل 1912 کو نصف شب سے کچھ قبل پہلے کا ہے۔ ٹائٹینک ایک برفانی تودے سے ٹکرایا، جس کے نتیجے میں اس کے 6 واٹر پروف کمپارٹمنٹس کو نقصان پہنچا اور محض 2 گھنٹے بعد جہاز ڈوب گیا۔ یعنی اس رات جو دعویٰ کیا گیا تھا یہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا، اور کہا گیا تھا کہ اس میں اتنی ٹیکنالوجی ہے، سمندر کے یہ اس حصے میں نہیں جائے گا جہاں پہ زیادہ خطرات ہیں ڈوبنے کے۔ اس نے راستہ بھی دوسرا اختیار کیا تھا۔ پھر اس میں واٹر پروف کمپارٹمنٹ سے بھی تھے کہ اگر یعنی جہاز ڈوبتا بھی ہے تو ان کمپارٹمنٹس کو نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن سب کچھ اس کے الٹ ہوا۔ 14 اپریل کو نصف شب سے کچھ قبل پہلے یہ ایک برفانی تودے سے ٹکراتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے واٹر پروف کمپارٹمنٹس کو نقصان پہنچتا ہے۔ محض یعنی اپنے پہلے سفر کے محض 2 گھنٹے بعد یہ جہاز ڈوب جاتا ہے۔ اس وقت اس جہاز میں تقریباً 1,500 مسافر موجود تھے، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جہاز، دنیا کا کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز، یعنی اس کو قرار دیا گیا تھا، تو لوگ سیر و تفریح کے لیے لوگ دلچسپی ظاہر کر کے اس پہ سوار ہوئے تھے اور کافی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ تقریباً اس وقت کہا یہ جاتا ہے کہ 1,500 مسافر بغیر عملے کے، یعنی عملے کے علاوہ موجود تھے۔ اب ایک نئی تحقیق میں یہ عندیہ دیا گیا ہے، یہ اشارہ دیا گیا ہے، یہ توجیہ دی گئی ہے کہ 14 اپریل 1912 کی شب زمین کے مقناطیسی کرے میں عارضی انتشار ٹائٹینک کے حادثے کا باعث بنا۔ جریدے ویدر میں شائع ہونے والی یہ تحقیق ایک موسمیاتی ماہر میلازونکوا کی جانب سے کی گئی ہے۔ اب یہ نئی تحقیق کہتی ہے کہ اس جہاز ڈوبنے کی وجہ زمین کے مقناطیسی کرے میں عارضی انتشار ہے۔ اس انتشار کی وجہ سے یہ جہاز جو ہے وہ حادثے کا باعث بنا ہے، کیونکہ جہاز کے ڈرائیور، جہاز کا جو پیچھے کنٹرولر ہے، وہ سب نے یہی دعویٰ کیا تھا کہ یہ ایک حفاظتی راستے سے گزرے گا، یہ خطرے والے جگہ میں نہیں جائے گا، سمندر کے
خطرات والی جگہ پر نہیں جائے گا۔ اور اب ایک ماہر موسمیاتی میلازونکوا کی جانب سے کی گئی تحقیق میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ یہ دعویٰ کیوں کیا گیا ہے، کس بنیاد پر کیا گیا ہے، اس کے دلیل کیا ہیں، دلائل کیا ہیں، اور اس نے اس کے کیا ثبوت دیے ہیں، یہ بھی آپ آگے چل کے اس ویڈیو میں ملاحظہ کریں گے۔ لیکن بحیثیت انسان بھی یہ ایک عجوبے کے طور پر ہے کہ اتنی جلدی ایک جہاز کیسے ڈوب گیا۔ عینی شاہدین نے برفانی تودے سے ٹائٹینک کے ٹکرانے کے بعد مضبوط ناردرن لائٹس کو آسمان پر دیکھا تھا۔ RMS کارپیتھا کے سیکنڈ آفیسر جیمز بیسیٹ، وہ بحری جہاز جس نے 15 اپریل کو اعلیٰ صبح ٹائٹینک کے 705 مسافروں کو بچایا تھا، انہوں نے بھی 14 اپریل 1912 کی رات کو اپنی لاگ میں لکھا تھا کہ آسمان پر چاند نہیں تھا، مگر ناردرن لائٹس کی روشنی چاند کی طرح جگمگا رہی تھی۔ یعنی اس تحقیق کے مفروضے کو وہ بیان کر رہا ہے کہ مفروضہ اس نے کہاں سے لیا، اس نے کیا تحقیق کی بنیاد بنائی۔ کہ عینی شاہدین نے بھی یہی کہا ہے کہ برفانی تودے سے ٹائٹینک کے ٹکرانے کے بعد کچھ لائٹس پیدا ہوئیں، ناردرن لائٹس۔ اسی طرح وہ جہاز جس نے 15 اپریل کو اعلیٰ صبح ٹائٹینک کے کچھ مسافروں کو بچایا تھا، اس کے آفیسر نے بھی یہی کہا ہے کہ اس رات چاند نہیں تھا، لیکن ناردرن لائٹس کی وجہ سے آسمان پر روشنی چاندنی کی طرح جگمگا رہی تھی۔ یہ ناردرن لائٹس کیا ہیں، یہ کب پیدا ہوتی ہیں، اس کے پیچھے پیدا ہونے کی وجوہات کیا ہیں، اور ان کا اس ٹائٹینک کے ڈوبنے، اس ٹائٹینک کے حادثے کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا ناردرن لائٹس نے کیا کردار ادا کیا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن ان ناردرن لائٹس کی روشنی کی وجہ سے اور ان ناردرن لائٹس کا روشنیوں کا جو ذکر ہے، وہ ٹائٹینک کے حادثے میں بچ جانے والوں نے بھی صبح 3 بجے کے وقت اپنی لائف بوٹس میں آسمان پر ان روشنیوں کا ذکر کیا تھا۔ اس طرح کی روشنیاں کب پیدا ہوتی ہیں؟ سورج کی جانب سے تیز رفتار ذرات کے سیلاب کے اخراج کے نتیجے میں پیدا ہونے والی شمسی طوفان سے بنتی ہیں۔ یعنی یہ جو روشنیاں ہیں، سورج کی جانب سے تیز رفتار ذرات جب ایک سیلاب کی طرح اخراج ہوتی ہیں تو ان سے پیدا ہونے والی شمسی طوفان سے بنتی ہیں۔ جب یہ ذرات زمین کے ماحول سے ٹکراتے ہیں تو زمینی ماحول کی گیسز کو توانائی ملتی ہے، جس سے وہ سبز، سرخ، جامنی اور نیلے رنگ میں جگمگانے لگتی ہیں۔ یعنی یہ جو ناردرن لائٹس ہیں، ان کے کلرز، ان کے رنگ مختلف ہو سکتے ہیں، یعنی وہ سبز رنگ کی بھی ہو سکتی ہیں، سرخ، جامنی اور نیلے رنگ کی بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب سورج سے تیز رفتار روشنیاں سیلاب کی طرح خارج ہوتی ہیں اور زمین سے ٹکراتی ہیں، تب یہ روشنی پیدا ہوتی ہیں۔ ایک شمسی طوفان کہہ دیں، جیسے ایک سیلابی طوفان یا آندھی کا طوفان آتا ہے، ٹھیک اسی طرح یہ شمسی طوفان آتا ہے، جس کی وجہ سے یہ لائٹس پیدا ہوتی ہیں۔ جب یہ لائٹس زمین سے ٹکراتی ہیں، نہ صرف روشنی پیدا کرتی ہیں بلکہ زمین کے مقناطیسی کرہ میں بھی زلزلہ برپا کرتی ہیں، یعنی زمینی مقناطیسی کرہ میں انتشار پیدا کرتی ہیں۔ اور اسی وجہ کو بنیاد بنایا گیا ہے ٹیکنالوجی نے اور نئی تحقیق نے ٹائٹینک کے ڈوبنے کی اس
نئی تحقیق میں وجہ بیان کی گئی ہے۔ یہ شمسی ذرات زمین کے برقی اور مقناطیسی سگنلز میں بھی مداخلت کرتے ہیں، جس سے برقی ڈیوائسز کے افعال متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس تحقیق میں یہ بھی خیال پیش کیا گیا کہ یہ شمسی طوفان اتنا طاقتور تھا جو اس مقام پر نادرن لائٹس کا باعث بنا جہاں ٹائٹینک برفانی تودے سے ٹکرایا تھا۔ اس شمسی طوفان کے نتیجے میں اس کے مقناطیسی کمپاس اور جہاں کا الیکٹریکل ٹیلی گراف بھی متاثر ہوا تھا۔ یعنی نہ صرف یہ زمین کے برقی اور مقناطیسی سگنل میں مداخلت کرتے ہیں، بلکہ یہ جو ہماری ڈیوائسز ہیں، موسمیاتی ڈیوائسز ہیں، یا ایک دوسرے کے ساتھ جیسے کہ موبائل فون سمجھ لیں، یا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے جتنی بھی ڈیوائسز ہوتی ہیں، مقناطیسی کمپاس ہوتے ہیں یا الیکٹریکل ٹیلی گراف ہوتے ہیں، ان میں بھی کافی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی رکاوٹ کے باعث ہی جو جہاز، جو ٹائٹینک جہاز تھا، اس نے راستہ بھی تبدیل کر دیا۔ حالانکہ یہی دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ اس راستے سے گزرے گا جو محفوظ ترین راستہ ہوگا، لیکن جب یہ ٹکرایا اور جس جگہ یہ ٹکرایا ہے وہ جگہ اس راستے سے کہیں دور تھی، ایک خوفناک سمندر کے حصے میں چلے گیا تھا یہ جہاز۔ اور یہی کہا گیا ہے کیونکہ مقناطیسی کمپاس اور الیکٹریکل ٹیلی گراف بھی ان شمسی ذرات، ان شمسی نادرن لائٹس کی وجہ سے ان پر ایفیکٹ ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جہاز کی سمت اسی کمپاس کی خرابی کے نتیجے میں ہوئی ہو۔ شمالی بحر اقیانوس میں برفانی تودوں کے حوالے سے وہاں سفر کرنے والے دیگر بحری جہازوں کی معلومات سے آگاہ رہنے کے لیے ٹائٹینک کے کپتان ایڈورڈ جونز نے حکم دیا تھا کہ زیادہ خطرناک علاقے میں جانے سے گریز کیا جائے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس علاقے میں جائیں گے بھی ہی نہیں جہاں پہ زیادہ خطرہ ہوگا۔ مگر تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اس شمسی طوفان کے نتیجے میں جہاز کی سمت میں کمپاس کی خرابی کے نتیجے میں معمولی تبدیلی آئی اور خطرناک برفانی علاقے میں جانے سے بچنے کی بجائے وہ بحری جہاز سیدھا اس طرف چلا گیا جو سمندر کا انتہائی خطرناک علاقہ تھا، اور یہ بھی انہی نادرن لائٹس کی وجہ سے ہوا۔ انہی نادرن لائٹس نے ان چیزوں کو ایک کمپاس اور الیکٹریکل گراف میں تبدیلی لے آئے۔ یہی تبدیلی جو ہے وہ موسٹلی اس برفانی تودے سے ٹکرانے اور اس ٹائٹینک جہاز کے ڈوبنے کی وجہ سے آئی۔ اور اب جو ماہر موسمیات جس نے یہ نئی تحقیق کی ہے، اس نے اس بارے میں بھی اور بھی ثبوت فراہم کیے ہیں کہ کیسے نادرن لائٹس کسی بھی جہاز کی سمت، کسی بھی جہاز کی ٹیلی گرافک، زمین کی مقناطیسی قوت، مقناطیسی کرہ، ان سب کو تبدیل کرتا ہے۔ اس بارے میں بھی اس نے کافی انفارمیشن دی ہے، یعنی اس تحقیق کو پروف کرنے کے لیے اس نے کافی ثبوت بھی دیے ہیں، اور اس نے اس خیال سے ٹائٹینک کے سانے کے ایک اور پہلو کی وضاحت بھی ممکن ہوتی ہے، اور وہ یعنی یہ جو ٹائٹینک کا اب نئی تحقیق ہوئی ہے، ایک اور ثانیہ بھی اس کے ساتھ پیش آیا، ایک اور پہلو بھی آیا جس کی وضاحت ابھی تک ممکن نہیں تھی، اور وہ یہ کہ ڈوبتے ہوئے جہاز سے مدد کی درخواست پر دیگر بحری جہازوں نے پہلے غلط سمت میں تلاش کی اور بعد میں درست جگہ پر پہنچے۔ یعنی اس رات کہا یہ جاتا ہے 4 سے 5 جہاز کچھ فاصلے پر موجود تھے ٹائٹینک کے، اور اگر وہ بروقت وہاں تک پہنچ جاتے تو وہ بحری جہاز ٹائٹینک میں موجود مسافروں کو بچا لیتے، لیکن جب ان سے مدد کی درخواست کی گئی تو دیگر بحری جہازوں نے پہلے غلط سمت میں تلاش شروع کی، غلط سمت میں چلے گئے، بعد میں درست جگہ پر پہنچے۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ یہ غلط سمت میں تلاش کرنا اور بعد میں درست جگہ پر پہنچنا یہ بھی شمسی مداخلت کی ہی وجہ سے ہوا کہ امدادی کوششوں میں رکاوٹ بنی۔
یہی شمسی مداخلت امداد کی کوششوں میں رکاوٹ بنی، یعنی ان جہازوں کا پہلے غلط سمت میں جانا، ان جہازوں کا وقت پر نہ پہنچنا، ان جہازوں کا یعنی صحیح میسج ریسیو نہ کرنا، ان جہازوں کا اتنا قریب ہو کر بھی ٹائٹینک تک نہ پہنچنا، یہ ساری چیزیں دلیل ہیں، یہ ساری چیزیں اس طرف اشارہ ہیں کہ اس رات ان نادرن لائٹس، ان شمسی مداخلت، ان شمسی توانائی نے بہت زیادہ مداخلت کی اور بہت زیادہ اس ٹائٹینک کے جہاز کے ڈوبنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ماہر موسمیات میلازونکوا ہے، اس نے ان سوالوں کے جواب دینے کی بھی کوشش کی ہے جو آج تک ایک ثانیہ تھے، ایک مسٹری تھی۔ جب کپتان کو اندازہ ہوا کہ ٹائٹینک کو ڈوبنے سے بچایا نہیں جا سکتا تو انہوں نے 2 ریڈیو آپریٹر کو مدد کے سگنل قریبی جہازوں کے بھیجے۔ RMS بالٹک، جو ان جہازوں میں سے ایک تھا جس نے مدد کی کال پر جواب دیا، اس کے عملے نے بتایا کہ اس رات ریڈیو سگنل بہت عجیب تھے اور بیشتر پیغامات پڑھے نہیں جا سکے اور ٹائٹینک کا جواب کبھی مل نہیں سکا۔ یعنی یہ بھی آپ سمجھ رہی ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس رات ریڈیو سگنل پر بھی جو مدد کے پیغامات تھے جو بھیجے گئے یا ریسیو ہوئے، وہ بھی کچھ عجیب تھے، ریڈیو سگنل بھی کچھ عجیب تھے۔ یعنی وہ ان جہازوں جن کو مدد کے لیے پکارا گیا تھا، ان کے عملے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس رات ریڈیو سگنل کی سمجھ بھی نہیں آئی، وہ ایک عجیب قسم کے تھے۔ یعنی یہ بھی اشارہ ہے کہ اس رات اس شمسی توانائی، اس شمسی طوفان، اس نادرن لائٹس نے کافی سگنلز کو جیم کر کے رکھا، سگنلز کو ایک غلط ڈائریکشن دی، اور یہی وجہ ہے کہ میلازونکوا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ سب اور سب ان نادرن لائٹس کی وجہ سے ہوا جو اس رات مقناطیسی طوفان یعنی شمسی طوفان کی وجہ سے بنی، اور اس نے زمین کے مقناطیسی کرہ میں غیر معمولی تبدیلی لائی۔ اس تبدیلی کی وجہ سے جہاز جو ہے وہ ایک صحیح راستے کی بجائے ایک خطرناک طوفان والے علاقے میں چلا گیا اور وہاں وہ جا کر ڈوب گیا۔ اور مدد کے لیے جن بھی جہازوں کو پکارا گیا یا تو وہ بر وقت نہیں پہنچ سکے، اور دوسرا یہ کہا گیا کہ ان کا غلط ڈائریکشن میں جانا ان جہازوں کا، تو نادرن لائٹس کا اسی وقت پیدا ہونا، مدد کے لیے جانے والے جہازوں کا خود بخود غلط سمت موڑ جانا، کسی جہاز کا مدد کے لیے بلانے پر نہ آنا حالانکہ وہ بہت قریب تھے، جہاز کا خطرناک علاقے کی طرف خود مڑ جانا، ٹائٹینک تک کوئی پیغام کا نہ پہنچ پانا، ریڈیو پر آنے والے پیغامات کا نہ سمجھ پانا، یہ سب اشارے ہیں کہ یہ کائنات خود نہیں چل رہی، اسے کوئی ذات چلا رہی ہے۔ وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جو جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ جی ہاں، تو یہ بحیثیت مسلمان یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے، لیکن اس رات ٹائٹینک بنانے والوں اس دنیا کو یہ پیغام ملا کہ یہ کائنات ایسے نہیں چل رہی، یہ کائنات چلانے والا ایک ذات، ایک ہستی موجود ہے، جو ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ قادر مطلق ہے، جو جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، جو جس کا جدھر رخ موڑے وہ موڑ سکتا ہے، جو جب چاہے جو چیز چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ جو غیر مسلم ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ جہاز کبھی بھی نہیں ڈوبے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں اس کو ڈبا سکتا تھا، لیکن
یہ دعویٰ کرنا غلط ثابت ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہونے کے ساتھ ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے، اور وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، کن فیکون کا مالک بھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے یہ ساری چیزیں، نارتھرن لائٹس کا پیدا ہونا، جہاز کا مدد کے لیے نہ آنا، یہ سب اشارہ کرتے ہیں کہ اس کائنات کو چلانے والی کوئی ذات ہے، اور وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ والسلام، اللہ حافظ۔